بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نعیم اختر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں بیان کروں گا کہ منافقت کی ابتدا کب ہوئی۔ مدینہ میں ایک شخص عبداللہ بن ابی بن سلول بہت عقل مند، تجربہ کار، ہوشیار اور چالاک شخص تھا۔ اوس اور خزرج کے تمام قبائل پر اس کا اثر تھا۔ لوگ اس کی سرداری کو متفقہ طور پر تسلیم کرتے تھے۔ قبائل اوس اور خزرج چند روز بیشتر جنگ بعاث میں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو کر اور اپنے بہت سے بہادروں کو قتل کرا کر کمزور ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے اس حالت سے فائدہ اٹھانے اور دونوں قوموں میں اپنی مقبولیت بڑھانے میں کوتاہی نہیں کی۔ مدینے والے ارادہ کر رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی کو تمام مدینہ کا افسر اعلیٰ یا بادشاہ بنا لیں اور ایک عظیم الشان جلسہ ترتیب دے کر اس میں باقاعدہ طور پر عبداللہ بن ابی کی سرداری کا اعلان کر دیں۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کے لیے ایک تاج بھی بنوا لیا گیا تھا۔ اسی دوران میں مدینہ کے اندر اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد مدینہ میں مسلمان سب سے بڑی طاقت سمجھے جانے لگے اور بالآخر مسلمانوں کی فوقیت و افسری کو مذکورہ بالا عہد نامے پر دستخط کر کے سب نے تسلیم کر لیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے تمام امیدوں پر پانی پھر گیا اور اس کی بادشاہت اور سرداری حق میں مل گئی۔ چونکہ وہ بڑا چالاک اور ہوشیار آدمی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اپنا رفیق اور دشمن سمجھتا تھا، لیکن اس دشمنی کے اظہار کو غیر مفید سمجھ کر اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ قریش مکہ کو جب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا مدینہ میں پہنچ کر اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگے اور دین اسلام کا دائرہ روز بروز وسیع ہو رہا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے شرارت اور شیطانی سازش یہ کی کہ عبداللہ بن ابی اور مشرکین مدینہ کے پاس ایک تہدید آمیز پیغام بھیجا کہ تم نے ہمارے آدمی کو ہماری مرضی کے خلاف اپنے یہاں ٹھہرا لیا ہے، مناسب یہ ہے کہ تم اس سے لڑو اور اپنے شہر سے نکال دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ پر حملہ کریں گے، تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں پر متصرف ہو جائیں گے۔ اس پیغام کے پہنچنے پر عبداللہ بن ابی نے تمام مشرکوں کو جمع کیا اور مکہ والوں کے اس پیغام سے مطلع کر کے سب کو لڑائی پر آمادہ کر دیا۔ اتفاقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مجلس اور سازش کا حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس مجمع میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ قریش مکہ نے تم کو دھوکہ دینا چاہا ہے۔ اگر تم ان کی دھمکی اور دھوکے میں آ گئے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو صاف جواب دے دو اور اپنے عہد و قرار پر جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے قائم رہو۔ اگر قریش نے مدینہ پر حملہ کیا تو ہم کو ان کا مقابلہ کرنا اور لڑنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ ہم سب متفقہ طور پر ان کے سامنے آئیں گے۔ لیکن اگر تم مسلمانوں سے لڑے تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر تمام مجمع نے تائید کی اور اسی وقت تمام مجمع منتشر ہو گیا اور عبداللہ بن ابی دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ عبداللہ بن ابی وہ بدبخت انسان تھا کہ جس نے مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے انسانوں سے بچائے۔